پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج بات ہو رہی کچھ بلوچستان کے اندر جو ایک دہشت گردی کا چیلنج ہے اس پر. ہمارے ساتھ خصوصی مہمان کے طور پہ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب, سربراہ نیشنل پارٹی, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان. مالک صاحب, اس سے پہلے کہ ہم ذرا حل کی طرف بات کریں کہ کیا پاسبل سلوشنز ہو سکتے ہیں, ایک بڑا مطلب ہے بعض لوگ کہیں گے ایکیڈمک سوال ہے, لیکن یہ بتائیے کہ 70 کی دہائی میں بھی اسی طرح کی ایک موومنٹ چلی تھی ملیٹنسی کی, اور آج جو چل رہی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آج کی جو موومنٹ ہے اس میں زیادہ کہتے ہیں کہ تنگ نظر قوم پرستی ہے, اور جو 70s کی موومنٹ تھی اس میں اس طرح کی نہیں تھا کہ آپ مزدوروں کو مار رہے ہوں, مطلب ہے جو دیگر صوبوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہو. کیا یہ اتنی بڑی جو تبدیلی آئی ہے کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ جی دیکھیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ 70s کی اور آج کی موومنٹ میں فرق ہے. اس موومنٹ میں بڑے بڑے قداور لوگ تھے, اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ حیدرآباد سازش کیس میں حیدرآباد میں جیلتے. اب کی بار ایسا نہیں ہے, جو لیڈرشپ ہے وہ پہاڑوں پہ یا باہر بیٹھا ہوا ہے, اور اس میں جو عمل ہو رہا ہے اس میں بہت سے جگہوں پہ جو دونوں جانب جو بے گناہ مارے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہے نا قابل مذمت ہیں, چاہے ریاست کی طرح سے ہو چاہے ان کی طرح سے جو بے گناہ مزدور یا بے گناہ راہگیر یا دوسرے جو مارے جاتے ہیں. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ فکری حوالے سے اس میں زیادہ میچورٹی ہے, اور اس میں زیادہ جو ہے نا پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے ایز نسبت 70s میں. اچھا, اس میں آپ کے خیال میں ایک یہ میں نے سوال جو تھا مجھے یاد ہے کچھ برس پہلے وہ حاصل بزنجو صاحب سے بھی کیا تھا کہ ملیٹنسی میں کتنے تعداد کیا ہوگی آپ لوگوں کے اندازے کے مطابق کہ جو لوگ ملوث ہیں؟ اس زمانے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بہت زیادہ نہیں ہے, مٹھی بھر ہیں, چند سو ہیں, چند ہزار ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہیں. آپ کا کیا مطلب ہے کہ پلوں کے نیچے سے کتنا پانی بہہ چکا, اور کیا وہ تعداد کم ہوئی ہے بڑی ہے, کہاں؟ جی اندازہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں نا, اس وقت تو لمیٹڈ ایریا انوالو تھے نا, جیسے مری ایریا تھا, جالاوان تھا, یا کچھ علاقے اور تھے. لیکن اب تو جتنے بلوچ علاقے ہیں سب انوالو ہو گئے ہیں. ان میں اچھی خاصی تعداد جو نوجوانوں کی ہے وہ زیادہ انوالو ہو گئے, قبائلی کم اور نوجوان زیادہ ہو گئے. اور ایگزیکٹلی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ انوالو ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں روز بروز ریاست سے دوری کی جو رجحان ہے وہ بڑھ رہا ہے. اچھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیا عنصر آیا ہے بلوچستان کی سیاست میں, وہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے ریاست جو ہے مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ایکسٹینشن ہے ان لوگوں کی کہ جو پہاڑوں پر ہیں یا جو اس ملک میں دہشت گردی میں ملوث ہیں. آپ کے خیال میں ریاست کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ جو نوجوان اس پلیٹ فارم کے تحت جو کام کر رہے ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے, ان سے بھی بات کرنی چاہیے؟ کیا آپ کیا سلوشن پرووائڈ کریں گے؟ میری تو ذاتی تجربہ یہی ہے کہ بلوچ راجی یکجہتی کا جو مجمع تھا اس کو مس مینیج کیا گیا ہے. اگر وہ مس مینیج نہیں ہوتا تو اتنا خون خرابہ نہیں ہوتا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بالکل مس مینیج ہو گیا, اور جس کے رد عمل میں اتنی بڑی جو ہے نا مشکلات ہم نے فیس کی. 15 دن تک تو ٹوٹل مکران بند تھا. جب تک وہ تشدد نہیں کرتے ہیں, جب تک وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, جب تک وہ لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں, جب تک وہ جمہوری انداز پہ جدوجہد کر رہے ہیں, وہ تو ان کی رائٹ بنتی ہے. اچھا, یہ باتیں ذرا کچھ صوبائی حکومت کی کارکردگی کی طرف. آپ کے خیال میں یہ ان کا جو اب تک ہے سرفراز بگٹی صاحب کا بڑے فعال قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور نظر آتے ہیں کہ جب بھی کوئی مطلب ہے اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, پھر وہ جو ہم سنتے ہیں کہ اعلانات بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ ترقیاتی منصوبہ لانچ ہو گیا, وہ ترقیاتی منصوبہ لانچ ہو گیا. کیا آپ ان کا کیا اسکور کارڈ بطور اپوزیشن کے رہنما کے دیکھ رہے ہیں؟ میں سر نمبرنگ کی گیم نہیں کرتا ہوں, میرے لیے سب قابل احترام ہے. سرفراز بگٹی صاحب بھی میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن اس وقت بلوچستان میں جب آپ کی ایم پی اے شپ بکے, جب ایم این اے شپ بکے, جب سینیٹر شپ بکے, یا آپ کی
जॉब्स बिके, पोस्टिंग ट्रांसफर बिके, तो फिर वहां पे मासवाए वो अनारकी जो मैं देख रहा हूं कि एक ऐसी मौका आएगा कि जहां पे सब चीजें सरकार की कंट्रोल में नहीं होगी। मैं आपकी बात से समझूं कि बदनवानी जो है वो आपके सूबे में बड़ी है सरकारी सतह पे? सबसे ज्यादा है। तो उसका क्या मदावा, क्या आप कहते हैं, क्या मशवरा देंगे आप बुगटी साहब को? उसके मदावा यही है यार, रवैयों में तब्दील लाओ, माइंड सेट को तब्दील करो, खुदा के लिए बलूचिस्तान के अवाम पे भरोसा करे इस्लामाबाद, यहाँ के अवाम को होट काक दे दे। अब जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो अगर मैं बयान करूं तो मुनासिब नहीं है, लेकिन जीता है कोई और, फॉर्म 47 किसी और के नाम पे निकलता है, इस तरह कैसे होगा सर? अरे बड़ी आपने दिलचस्प जब बात की कि आपकी शिकायत है, लेकिन एक जो मतलब हम ये देखते हैं, जो आपने कहा भी कि एक तरह के ऊपर जो है नेशनल पार्टी का जो एक क्लोजनेस है कि जहाँ पे क्रिटिकल मूवमेंट आता है तो वहाँ तो वोट तो आपको उन्हीं की तरफ जाता है, उन्हीं को आप लोग सपोर्ट करते हैं कि जिनसे आप शिकायत कर रहे हैं, शहबाज हुकूमती को आप वोट देते हैं, नून लीग के साथ खड़े होते हैं। देखिए मेरी बात सुने जी। हमने यहाँ पे अपोजिशन का किरदार अदा किया है, हम अपोजिशन के किरदार अदा कर रहे हैं। पीडीएम के हवाले से हमारी एक ताल्लुक रही है, बल्कि मुस्लिम लीग के साथ 90 से हमारे एक ताल्लुक रही है। इस वक्त हम इंडिपेंडेंट अपोजिशन कर रहे हैं, हम बाकी अपोजिशन इत्तेहाद के साथ भी नहीं है। हम अपोजिशन के लोग हैं, अपोजिशन करेंगे और अपने नुक्ते नज़र के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें कर लेंगे। वो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 26वीं तरमीम की तो आप लोगों ने हिमायत की थी ना? 26वीं तरमीम हमारी आप देखें कि सीओडी में था। 26वीं तरमीम हमने उनके कहने पे नहीं किया, 26वीं तरमीम में हमने सलाह मशवरा की, तब जाके उसको हमने सपोर्ट की, क्योंकि सीओडी में था कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना कोर्स बनाएंगे। ये उनकी वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी राय थी कि ये जो आज की इख्तिलाफ जो है वो ये कह रही कि जी उसकी वजह से जो है हमारी अदलिया की अदलिया की जो है इंडिपेंडेंस जो है, उसकी आज़ादी, खुद मुख्तारी जो है वो मुतासर हुई है। तो और बहुत सारे वकील मतलब है कि यही बात करें जो सफेबल के। सर ये डिबेटेबल बात है। जब सीओडी बन रहा था, इनमें से बहुत से जो है ना लोग सीओडी में हाजिर थे, बशमूल जो हमारे जो लंदन में हुआ था। डॉक्टर मालिक साहब से गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी है। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे, जैसे मैंने कहा था, कुछ बात करेंगे मसाइल के हल की। हमारे साथ रहिएगा।